ندا جب دے گا منادی کہ محمد کا بیٹا میدان میں آ گیا ہے، منادی ندا دے گا علی اور اس کے شیعہ حق پر ہیں، ان کی پیروی کرو، تو اصحاب کہف انگڑائی لے کر اٹھیں گے، مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یوشع بن نون، جناب یوشع بن نون وسیع جناب عیسیٰ کے مدد کے لیے آ جائیں گے۔ یہ تمام 17 افراد کے نام لکھیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور جہاں آج مجلس کو ختم کروں گا یہیں کل رجت کے بارے میں نے کہا نا کہ تشنگی ہی تشنگی ہے، لیکن کیا کریں، آپ نے دیکھا کہ 9 دن میں بھی بات مکمل نہیں ہو سکی، جتنا پڑھتے چلے جائیں گے صرف امام کے بارے میں، صرف اسی لیے کہ گمراہ مت ہو جانا، کوئی بہکا نہ دے، تعین نہیں کر سکتا، کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ ابھی کسی نے امام نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا بھی ہے تو ایسے نہیں ہوتا۔ اگر نائبین امام کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، کیوں؟ ورنہ لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا جہاں ایسے دھوکہ دہی کی باتیں نظر میں آ جائیں، سمجھ لینا کہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فراڈ، سب فراڈ۔ کیوں فراڈ ہے؟ ایسے نہیں آئے گا امام کے سپاہی ڈٹے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ وہ ظلم و جبر کے نظام کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، مومنین کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں ڈٹے ہوئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیج دیجئے پھر محمد آل محمد پر، ڈٹے ہوئے بابا۔ لہذا وہ ایسے 313 ہوں گے کہ صبح ہوئی اور پہنچ گئے، حکومت امام کی قائم ہو جائے گی، ایسے فیصلے کرے گا میرے امام کی مدد کے لیے سب موجود۔ جناب ادریس بھی آ جائیں گے۔ اب رجت کیا ہے یہ میں کل پڑھوں گا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بالکل نیا موضوع، وقت بھی ہو گیا، جتنا آج مجھے بولنا چاہیے تھا اتنا بول لیا۔ تو عزیزو بس آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ ایسا نہیں ہے لاکھوں کروڑوں امام کے حامی ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں مشروط ہیں، جو اپنے اندر وہ شرائط پیدا کر لے گا وہ امام کی فوج کا سپاہی بن جائے گا، مشروط شرائط ہوں گی بن جائے گا، شرائط نہیں ہے نہیں بنے گا۔ لہذا تاخیر کا سبب کیا ہے کہ کم سے کم وہ پہلی صف وہ تو مکمل ہو جائے نا۔ حالانکہ اعلان کر رہے ہیں، روایات ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے مشرق سے ایک جماعت کھڑی ہوگی، اور یہ روایت بھی مسلسل ہے، یعنی متواتر روایت ہے، اور ہماری نہیں، اہل سنت کی ابھی یاد رکھیے گا یہ روایت۔ عتیق الرحمان گیلانی اہل سنت کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور اہل حدیث ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے سلطنت امام زمانہ کے عنوان سے، میرے پاس کتاب ہے، انہوں نے خود مجھے ہدیہ کی، یعنی ان کے افراد نے، ان کے جو کہنا چاہیے مریدین نے مجھے وہ کتاب لا کے دی، میرے پاس موجود ہے۔ حکومت یعنی سلطنت امام زمانہ پر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں اپنے حوالے لکھے، جگہ کا نام نقشہ بنا کے تعین کیا ہے کہ مشرق سے، امام سے پہلے مشرق سے ایک جماعت خراسان سے قیام کرے گی جو زمین ہموار کرے گی امام کے ظہور کے لیے۔ یہ اپنی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، جب ثبوت ہے تو بات کر رہا ہوں، دلیل ہے تو بات کر رہا ہوں، ایسے بات نہیں کر رہا۔ اور ہمارے برادر عزیز ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس بات کو لکھا کہ ہاں سیاہ پرچم، پہلی جماعت کہاں سے کھڑی ہوگی؟ مشرق سے، جگہ کا تعین کیا ہے کہ خراسان سے یہ جماعت کھڑی ہوگی اور امام کے ظہور سے پہلے قیام کرے گی، تاکہ امام کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کیا جائے۔ تو کم سے کم اس جماعت کو تو پہچاننے کی کوشش کرو، کوشش تو کرنی چاہیے نا، باطل سے ہی تو مقابلہ ہے۔ چلو یہ جماعت نہ ہو، ممکن ہے 200 سال بعد ہو، 300 سال بعد ہو، ہمیں سے غرض نہیں، لیکن کم سے کم یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ تو کس کا ساتھ دینا ہے بابا؟ حق کا دینا ہے کہ باطل کا دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے، نہ دیا سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حق کا ساتھ، موت زندگی مسئلہ تھوڑی ہے، مر جائیں گے، مر جائے کوئی بات نہیں۔ کل میں رجت کا عقیدہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، تو یہ تو طے ہے کہ اگر واقعی سچا سپاہی بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، امام پھر بلا لے گا، آ جاؤ، آؤ نصرت کرو، میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، آ جاؤ، بلا لیا جائے گا۔ ایسے بھی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ساری زندگی چیختے رہیں گے، جب مارکا دیکھیں گے اتنا بڑی جنگ، اتنا بڑا مارکا، نہ بابا بیٹھ جاؤ، پھر وہی جواب زوال، ان کی زبانوں پہ وہی سوال ہوگا بنی اسرائیل والا، تو فائدہ کیا ہوا مولا کے آنے کا، خود نہیں لڑ سکتے؟ اگر اب دلیل دیکھیں ان کی کیا ہوگی، اگر امام زمانہ ہیں، اگر یہ واقعی حقیقی امام ہے تو معجزہ دکھائے نا، پھر لڑے نا اس سے، امریکہ سے کیوں نہیں لڑ رہے اکیلے؟
پھر لڑے نا یورپ سے اکیلے کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ دلیلیں ہوں گی ابھی جو بتا رہا ہوں. لوگوں کی نہیں امام زمانے تو لڑے خود. کیوں؟ کیونکہ خود نہیں لڑنا. تو جناب موسیٰ نے بھی تو یہی کہا تھا, جناب موسیٰ سے بھی یہی کہا, رسول سے بھی کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر رسول بھی جنگ میں موجود ہو اور تمہاری ہمتیں ٹوٹ گئی تو بھاگتے ہی نظر آؤ گے, رسول کا وجود کچھ بھی نہیں کرے گا. جنگ احد میں پیغمبر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ پھر پیغمبر کا مرتبہ بلند ہے کہ نہیں؟ سب پیغمبر سے ہی تو ہیں سارے امام, پہلے تو پیغمبر ہیں. تو پیغمبر جنگ میں کھڑے مسلمان بھاگ لیے, حنین میں کھڑے مسلمان بھاگ لیے, چھوڑ کے پیغمبر کو دو. تو بس معلوم ہے کہ نہیں, ہمت چاہیے, چاہے رسول ہو چاہے امام. جب تک انصار میں وہ ہمت نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ میں تھوڑی کامیابی ہوتی ہے. تو اس لیے ایسے انصار چاہیے امام کو. تو وہ ناصر ایسے بھی ہوں گے کہ جو ساری زندگی پکارتے رہیں گے, امام آئے گا تو نہیں کریں گے نصرت, اور ایسے بھی ہوں گے جو مر جائیں گے, انہیں پھر بلا لیا جائے گا, آ جاؤ آ جاؤ. آج ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست نے توجہ دلائی, اور میں تو ہمیشہ اپنا نقطہ نہ ہو تو دوسرے کا ہو تو نقل کر دیتا ہوں تاکہ اسی پر یہ اعزاز اسی کا ہے. ہمارے دوست ایک طرف توجہ دلائی کہ کیا ہو رہا ہے, چیخ تو رہے ہم سب, کہہ تو رہے کاش میں ہوتا تو یہ کر لیتا, کاش میں ہوتا تو وہ کر لیتا. آج کیا کر رہے ہو؟ کہتے نا ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کر لیتے, کربلا میں ہوتے تو ہم وہ کر لیتے. بھائی آج کیا کر رہے ہو تم؟ آج بھی تو عصر عہد سلام دیجیے گا محمد علی محمد پر. جوش نے کہا تھا نا کہ حق و باطل کا وہی معرکہ عہد قدیم, گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ کربلا آج بھی ہے, فوج یزید آج بھی ہے. تو آج کیا کر رہے ہو؟ آج جو یہ یزیدی طاقتیں اٹھ کے آ رہی ہیں, روزانہ سینکڑوں بے گناہ بچے مرد عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں, کیا کر رہے ہو آپ؟ وہ کہتے کاش میں ہوتا تو یوں کرتا, کاش میں ہوتا تو یوں کرتا. آج کیا کر رہے ہو بھائی؟ زبان بھی نہیں رست, حمایت کرتے ہوئے ڈرتا ہے آدمی, پکڑ لیا جاؤں گا, دھر لیا جاؤں گا, مار دیا جاؤں گا, مار دیے جاؤ. بات تو باقی رہ جائے گی, ادا تو باقی رہ جائے گی جینے کی. کون کس شان سے جیتا ہے وہ ادا نہیں مرتی, انسان مرتا ہے, وہ ادا زندہ رہتی ہے, وہ ادا تھوڑی ختم ہوتی, بلکہ وہ اور ہزاروں کو پیدا کر دیتی ہے. ایک جاتا ہے اس کی جگہ لینے والے سینکڑوں آ جاتے ہیں. تو اب سمجھ میں آ گئی بات, کیوں ان پھوڑے پھنسیوں کو نکالا گیا تھا, نشتر مارے گئے تھے. اب کیوں سکون سے رہ رہے ہیں 27-28 سال سے؟ کیونکہ وہ سب گند صاف کر دی. آپ اور گند